اور ہماری کیبنٹ کی کوششوں سے وفاقی حکومت نے ایک تاریخی جامع ترقیاتی پلان منظور کیا ہے وفاقی حکومت نے، جس کے تحت جناب اسپیکر 2.75 کھرب سے بھی زیادہ مالیت کے سماجی ترقی کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت محصولات کے شعبے میں گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ غزر اور استور کے ذریعے بھی منسلک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضلع دیامر کے تانگیر اور داریل کو ایکسپریس وے کے ذریعے KKH سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ضلع نگر میں بھی KKH کے متبادل کے طور پر ایکسپریس وے تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضلع شگر میں K2 تک روڈ کو اعلیٰ معیار کے مطابق تعمیر کرنے کے لیے فیزیبلٹی پر کام شروع کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، سکردو شہر کی عوام کو شتنگ نالہ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے بڑے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے PC1 منظور ہو چکا ہے۔ PC2 جناب اسپیکر، PC2 بنانے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ان اقدامات کی بدولت جناب اسپیکر، ان تمام اضلاع میں نہ صرف معاشی سرگرمیاں اور GDP کی گروتھ میں کئی گنا اضافہ ہوگا، بلکہ سیاحت کا شعبہ بھی مؤثر انداز میں ترقی کرے گا۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی ہے اور تبدیلی پر یقین رکھتی ہے۔ اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن کی تکمیل سے نمایاں اور واضح تبدیلی نظر آ جائے گی۔ گلگت بلتستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے ماسٹر پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے 3.50 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ مختص کرنے کی سفارش کی ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں بجلی کی طلب اور رسد میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ یہاں چونکہ سردیاں بہت طویل اور سخت ہوتی ہیں، لہٰذا عام آدمی کی زندگی اس سے متاثر رہتی ہے۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے عوام کو جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے ایک مطالعے نے یہ بات ثابت کر دی ہے جناب اسپیکر کہ ماضی کی نسبت جنگلات کا رقبہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز جو کہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں، پگھلاؤ کا شکار ہیں۔ ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے اس جامع پلان میں نہ صرف 84 میگا واٹ کے نئے پن بجلی کے منصوبوں کو منظور کیا ہے، بلکہ 20 میگا واٹ ہینزل کے ریوائز منصوبے کو بھی منظور کروایا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے اس معزز ایوان کو یہ بات بتاتے ہوئے نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت 180 میگا واٹ سے زیادہ پن بجلی کے منصوبوں پر نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہی ہے اور ان تمام منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو ضروریات میں بجلی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ایئر مکس کے منصوبوں کو گلگت کے علاوہ چلاس، کردو اور ہنزا تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف بجلی کی بچت ہوگی بلکہ عام آدمی کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کوشاں ہیں، جس کے تحت جامع ترقیاتی پلان میں گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میڈیکل اور نرسنگ کالج کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس نہایت اہم منصوبے کی تکمیل سے جہاں صحت کی بہتر سہولتیں گھر کی دہلیز پر میسر ہوں گی، وہیں گلگت بلتستان میں بڑھتی ہوئی غیر متعدی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو روکنے اور ان پر تحقیق کرنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال کئی قابل طلبہ و طالبات کو میڈیکل اور نرسنگ میں تعلیم کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ مزید برآں جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں دیامر میں ہسپتالوں کو اپ گریڈ کر کے ان میں مزید شعبہ جات کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے ہونہار طلبہ و طالبات کو پاکستان کے بہترین جامعات میں سرکاری خرچ پر تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسکالرشپس کا منصوبہ بھی منظور کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت شہر اور اس کے مضافات میں بڑھتے ہوئے صاف پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کو جلد منظور کروایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سکردو شہر کے لیے سیوریج منصوبے کی منظوری کی بھی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس جامع ترقیاتی پلان کے 2 مزید ستونوں میں GB میں پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے ترقی کو وسعت دینا، یہاں اللہ پاک نے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں، اس لیے نجی شعبے کی ترقی کے سفر میں ہم رکاب ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اسلام آباد اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی گلگت بلتستان میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر کے پارٹنرشپ کے عمل کو بہتر کیا جا رہا ہے۔
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جناب اسپیکر 11 منصوبوں میں 90 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس سے گلگت بلتستان میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں پن بجلی کے بے پناہ مواقع ہیں، جس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے گلگت بلتستان پاور پالیسی جلد منظور کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کوشاں ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت گلگت بلتستان ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں انٹرنیٹ کے بے پناہ فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے 3G اور 4G لائسنس کی جلد نیلامی کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے میں ہے۔ اس کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن کی بہتری کے لیے وفاقی سطح پہ جاری اہم منصوبے USF فنڈ اور اگنائٹ کے دائرہ کار کو گلگت بلتستان تک بڑھایا جائے گا۔ ان اقدامات سے معیاری 3G اور 4G سروس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے گی، جس سے نہ صرف اندرون گلگت بلتستان انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہوگی بلکہ بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی بھی حاصل کی جا سکے گی۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت نے پچھلے سال صوبے میں نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود PSDP کے منصوبوں کی ایلوکیشن میں 300% اضافہ کیا تھا۔ اس سال مزید 100% اضافہ کر کے 10 ارب سے بڑھا کر 20 ارب کیا جا رہا ہے، جو کہ صرف پچھلے سال کے مقابلے میں 100% تقریباً زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ دوسرے وفاقی محکموں کے ذریعے بھی گلگت بلتستان میں مختلف اسکیموں پر خرچ ہونے والی جو رقم ہے اس کی ایلوکیشن جناب اسپیکر 3.5 ارب روپے اگلے مالی سال کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے ترقیاتی میزانیے کو بیان کرنے سے پہلے اس سال کے مجموعی ترقیاتی عمل کا احاطہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس سال بھی ترقیاتی بجٹ میں محکموں کے ڈیمانڈ کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ 100% یوٹیلائزیشن کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مجھے یہاں یہ بات بتاتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ 19 میں سے 12 محکموں نے ابتدائی تخمینے سے بھی زیادہ بجٹ خرچ کیا ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کو ماسٹر پلاننگ کے منصوبے کا آغاز جو ہے وہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان کی شدید خواہش تھی کہ گلگت بلتستان کو ایک مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بے پناہ حسن سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں۔ تاہم جب تک کہ ترقی کے عمل کو ایک مربوط منصوبے کے تحت آگے نہ بڑھایا جائے، اس وقت تک یہ شعبہ دیرپا نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا وزیر اعظم کی خواہش اور ان کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑے ولیج ڈیولپمنٹ پلان کا منصوبہ شروع کیا جائے گا، جس کے تحت پائیدار ترقی کے لیے ایک جامع ماسٹر پلان تمام اضلاع کے لیے تیار کیا جائے گا اور مستقبل میں تمام ترقی کو اس ماسٹر پلان کے ساتھ منسلک کر کے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 ارب 50 کروڑ روپے جامع منصوبے پر رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ کے خصوصی بلاک ایلوکیشن کا قیام۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ مشاہدہ کیا کہ تمام علاقوں میں یکساں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جامع پلان کی ضرورت ہے، تاکہ بوقت ضرورت حکومت کمزور علاقوں میں انٹرونشنز کو شروع کر سکے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے 5 ارب روپے کی خطیر رقم ایک مربوط نظام کے قیام کے لیے مختص کرنے کی سفارش کی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ غذائیت کی کمی سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا جو یونٹ ہے، اسکیلنگ اپ نیوٹریشن یونٹ۔ جناب اسپیکر، محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات گلگت بلتستان میں غذائیت کے مخدوش اعداد و شمار میں بہتری لانے کے لیے نیشنل سن یونٹ کا صوبائی برانچ قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے اغراض و مقاصد میں متعلقہ لائن ڈپارٹمنٹ کو نیوٹریشن میں بہتری لانے کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے تکنیکی سہولت دینا اور حکومتی سطح پر ناقص غذائیت کے پرخطر اثرات سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں لائن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے غذائیت میں بہتری لانے کے لیے کئی منصوبوں پر پیش رفت ہوئی ہے، جن میں گلگت بلتستان نیوٹریشن امپرومنٹ پروگرام سر فہرست ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں بچوں میں خوراک کی کمی، آٹے میں نمکیات کی کمی اور دور دراز علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں جناب اسپیکر فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام کے لیے ADP میں محکمہ خوراک کے ذریعے ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تمام فلور ملز کے ذریعے فراہم کردہ آٹے میں بنیادی نمکیات کو شامل کیا جائے گا۔
انتہائی پسماندہ علاقوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اسکولوں کے بچیوں کو دودھ انڈا پھل دیے جائیں گے اور اس عمل کے کامیاب ہونے کی صورت میں پروجیکٹ کو دوسرے علاقوں تک وسعت دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، محکمہ EPA کے ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گلگت بلتستان میں فراہم کردہ پانی معیاری صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں، لہٰذا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تمام تحصیلوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو ETIGB حکومت گلگت بلتستان کا 12 ارب روپے پر مشتمل 7 سالہ ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کے تحت 50,000 ایکڑ یعنی 4 لاکھ کنال بنجر زمینوں کو آباد کرنا اور نئی آباد کردہ زمینوں کو 400 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی مدد سے منڈی تک آسان رسائی دینا ہے۔ 12 ارب روپے میں سے اب تک 5 ارب 35 کروڑ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں مجموعی طور پر 1 ارب 58 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں، جبکہ مالی سال 21-22 کے لیے 2 ارب 28 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب تک آبپاشی اور آبادکاری کی مد میں 76 اسکیموں میں سے 47 اسکیمیں مکمل ہوئی ہیں، جبکہ 29 پہ کام جاری ہے۔ مجموعی طور پر اب تک 41,840 ایکڑ بنجر زمین کو آباد کیا گیا ہے، جس پر 1 ارب 98 کروڑ روپے کے اخراجات آئے ہیں۔ اسی طرح 384 کلومیٹر روڈ 71 اسکیموں کے ذریعے رابطہ سڑکوں کی شکل میں تعمیر کی گئی ہے۔ اب تک 312 اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ 72 پر کام جاری ہے، جن میں 191 میٹر طویل 7 RCC پل بھی شامل ہیں۔ ان اسکیموں پر کل 1 ارب 26 کروڑ کے اخراجات ہوئے ہیں۔ شعبہ برقیات، جناب اسپیکر، موجودہ وفاقی حکومت توانائی کے شعبے میں خصوصی توجہ